بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ غلام احمد پرویز صاحب کی تصنیف ابلیس و آدم۔ ملائکہ پیکران اطاعت، یا عطا فرما خرد با فطرت روح الامین۔ ملائکہ قصہ آدم میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ ملائکہ کو حکم دیا گیا کہ وہ آدم کو سجدہ کریں، اور انہوں نے اس حکم کی تعمیل میں اپنا سر جھکا دیا۔ ملائکہ ملاک کی جمع ہے جس کی دوسری صورت ملک ہے، اور اس کا مادہ الف لام کاف ہے۔ الوقا کے معنی ہے پیغام رسانی، لہٰذا ملائکہ کے معنی قاصد، پیغام رساں اور ایلچی کے ہیں۔ اسی لیے قرآن کریم میں ملائکہ کے لیے رسل کا لفظ بھی آیا ہے جس کے معنی پیغام رساں ہیں۔ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا و من الناس ان اللہ سمیع البصیر۔ سورہ 22 آیت 75۔ اللہ نے ملائکہ میں سے بعض کو پیام رسانی کے لیے برگزیدہ کر لیا، اسی طرح بعض انسانوں کو بھی۔ بلا شبہ اللہ ہی ہے سننے والا، دیکھنے والا، لیکن یہی لفظ ملک سے بھی مشتق ہو سکتا ہے۔ اس صورت میں ملائکہ کے معنی ہوں گے مختلف قوتیں۔ قرآن کریم کے مطالعہ سے یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ ملائکہ سے مفہوم وہ قوتیں، فورسز ہیں جو کائنات کی عظیم القدر مشینری کو مشیت خداوندی کے مطابق چلانے میں مصروف العمل ہیں، اور چونکہ وہ قوتیں جو نظام فطرت کو چلانے کے لیے مامور ہیں، یعنی قوائے فطرت، اس لیے قانون خداوندی کی زنجیر کے ساتھ جکڑی ہوئی ہیں کہ ان سے انسان کام لے سکے۔ اس لیے قصہ آدم میں کہا گیا ہے کہ ملائکہ نے آدم کو سجدہ کر دیا، مطلب یہ کہ فطرت کی قوتیں انسان کے تابع فرمان بنا دی گئی ہیں۔ یہ تمام قوتیں خدا کی اسکیم پلان کے مطابق، جسے مشیت کہا جاتا ہے، مختلف امور کی سرانجام دہی میں سرگرم عمل ہیں۔ نظام کائنات کے اس طرح چلانے کا نام قرآن کی اصطلاح میں تدابیر امور ہے۔ ان تمام تدابیر سکیمز کا مرکزی کنٹرول خدا کے ہاتھ میں ہے۔ اسے استوا علی العرش یعنی خدا کا مرکز حکومت کائنات پر مسلط ہونا کہا جاتا ہے۔ سورہ یونس میں ہے، اِنَّ رَبُّکُمُ اللَّهُ الَّذِی خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِی سِتَّةِ أَیَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ یُدَبِّرُ الْأَمْرَ۔ سورہ نمبر 10 آیت نمبر 2۔ تمہارا پروردگار تو اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو 6 مراحل میں پیدا کیا، یعنی 6 معین زمانوں میں پیدا کیا، پھر تخت حکومت پر متمکن ہو گیا۔ وہی تدابیر امور کرتا ہے، یعنی کائنات کی ہستی پیدا بھی اسی نے کی، اور اس میں قانون بھی اسی کا کار فرما ہے، اور فرما روائی بھی اسی کی ہے۔ یہی وہ امر ہے جس کی بنا پر کائنات کا یہ عظیم الشان سلسلہ قائم ہے۔ وَمِنْ آیَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ۔ سورہ 30 آیت 25۔ اور دیکھو اس کی نشانیوں میں سے ایک زبردست نشانی یہ بھی ہے کہ آسمان اور زمین اس کے امر، حکم اور ارادہ سے قائم ہیں۔ ملائکہ مدبرات امور ہیں۔ یہ تدبیر امور کس طرح نافذ العمل ہوتی ہے، یہ چیز ہماری سمجھ سے بالا ہے، لیکن قرآن نے بتایا ہے کہ قوانین مشیت کے تابع ان امور الہیہ کو جاری و ساری کرنے کے فرائض جن کے ذمہ ہیں، انہیں ملائکہ کہا جاتا ہے۔ اسی لیے ملائکہ کو مدبرات امور کہا گیا ہے۔ فالمدبرات امرن، سورہ نمبر 89 آیت 5۔ دوسری جگہ انہیں المقسمات امور بھی کہا گیا ہے، سورہ 51 آیت 4۔ سورہ طلاق میں ہے، اللہ الذی خلق 7 سماوات ومن الارض مثلہن یتنزل الامر بینہن لتعلموا ان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بکل شیء علما۔ سورہ 65 آیت 12۔ اللہ ہی کی وہ ذات ہے جس نے متعدد فضائی کرے پیدا کیے اور انہی کی طرح زمین کو پیدا کیا، اور ان سب میں اللہ کا امر نازل ہوتا ہے۔ یہ تمام باتیں بار بار ہم اس لیے بیان کرتے ہیں
تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اور یہ کہ وہ ہر چیز کو اپنے احاطۂ علمی میں لیے ہوئے ہے۔ دوسری جگہ اس حقیقت کو یوں بیان فرمایا گیا ہے: فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ۔ سورہ اکتالی آیت 12۔ سو دو مراحل میں اس نے متعدد فضائی کرے بنا دیے اور ہر کرے میں اپنا حکم بھیج دیا، اور ہم نے اس قریب والے آسمان کو ستاروں سے زینت دی اور اس کی حفاظت کی۔ یہ اندازے ہے خدائے زبردست واقف الکل کے وسائط و ذرائع، یعنی اللہ نے ان فضائی کروں میں اپنی وحی نافذ کر رکھی ہے کہ وہ اپنے فرائض مفروضہ کی تکمیل میں سرگرداں رہیں۔ اس وحی کا نزول بھی ملائکہ ہی کے ذریعے ہوا ہے، کیونکہ ملائکہ تقسیم امور کرنے والے ہیں، لہٰذا ملائکہ وہ سائط و ذرائع ہیں جن کی روح سے امور الہیہ کائنات میں نافذ ہوتے ہیں۔ اس سے یہ نہیں سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے امور کی تنفیذ میں وسائط و ذرائع کا محتاج ہے۔ اس کی ذات صمدیت احتیاج کے ہر تصور سے منزہ اور اسباب و ذرائع کے ہر شائبہ سے مستغنی ہے، لیکن یہ اس کا قائم کردہ نظام ہے کہ دنیا خلق ہو یا عالم امر، حوادث و اثرات اس کے متعین فرمودہ نظام کے مطابق وقوع پذیر ہوتے ہیں۔ حاملین عرش احتیاج و انتظام میں بدیہی فرق ہے۔ اسی نہج سے ملائکہ کو عرش الہی کے اٹھانے والے اور اس کے گرد طواف کرنے والے بتایا گیا ہے۔ وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ سورہ 39 آیت 75، نیز سورہ 40 آیت 7۔ تو دیکھے گا کہ ملائکہ عرش کے گردا گرد حلقہ باندھے ہوں گے اور اپنے پروردگار کی تسبیح و تحمید کر رہے ہوں گے، اور اس دن تمام بندوں میں ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دیا جائے گا کہ ساری خوبیاں صرف خدا ہی کو زیبا ہیں جو تمام عالم کا پروردگار ہے۔ تذکرہ قیامت کے ضمن میں فرمایا: وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ۔ سورہ 66 آیت نمبر 17۔ اور فرشتے اس کے تمام اطراف ہوں گے، اور ان سے بھی اوپر تیرے پروردگار کے عرش کو اس دن 8 ملائکہ اٹھائے ہوں گے۔ جیسا کہ پہلے لکھا جا چکا ہے، عرش وہ مرکز حکومت خداوندی ہے جہاں کائنات کی تدابیر امور ہوتی ہے، اور چونکہ یہ تدابیر امور ملائکہ کی وساطت سے سر انجام پاتی ہے، اس لیے ملائکہ عرش الہی کے اٹھانے والے اور کمر بستہ اس کے گرد گھومنے والے ہیں۔ تعمیل ارشاد خداوندی میں ان کی یہ سرگردانی اور انہماک ہی ہے جس سے یہ کارگاہ عالم اس حسن و خوبی سے چل رہا ہے، اس لیے کہ وہ ان احکامات کو نافذ کرتے ہیں، ان میں اپنا دخل کچھ نہیں دیتے، انہیں ان میں دخل اندازی یا خلاف ورزی احکام کی قدرت ہی نہیں۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِن دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ۔ سورہ 16 آیت 49۔ اور آسمانوں میں جتنی چیزیں اور زمین میں جتنے جانور ہیں، سب قوانین خداوندی کے سامنے سر بسجود ہیں، نیز ملائکہ بھی، اور وہ سرکشی نہیں کرتے۔ ذرا قصہ آدم پر ایک نگاہ پھر ڈالیے۔ ملائکہ کی اطاعت و فرما پذیری نکھر کر سامنے آ جائے گی۔ فسجدوا کے معنی ہی یہ ہیں کہ انہوں نے تعمیل ارشاد میں اپنا سر جھکا دیا۔ نظام عالم میں جس قدر قوتیں سرگرم عمل ہیں، وہ جب تک ایک مرکزی حکم کے تابع نہ ہوں، یہ سلسلہ قائم نہیں رہ سکتا۔ اگر مشین کا ہر پرزہ اپنی مرضی کے ماتحت چلنے لگ جائے تو نتیجہ ظاہر ہے۔ ملائکہ کی اس بے چون و چرا تعمیل ہی کا نتیجہ ہے کہ کائنات میں کہیں فساد نظر نہیں آتا۔ فساد ہوتا وہاں ہے جہاں ایک سے زیادہ حکمرانوں کے فیصلے نافذ ہوتے ہوں، جہاں حکومت صرف ایک خدا کی ہو اور اس کے کارندے ایسے فرما پذیر، تو ایسی مملکت میں فساد کا شائبہ بھی نہیں ہو سکتا۔ ملائکہ کی یہ فرما پذیری اس امر کی زندہ و پائندہ شہادت ہے
کہ اللہ کے سوا کوئی دوسری ہستی نہیں جس کا قانون کائنات میں چلتا ہو۔ سورہ 3 آیت نمبر 18۔ وحی الہی کا پہنچانا۔ رسولوں کی طرف وحی بھیجنے کا فریضہ منتخب ملائکہ کے ذمہ عائد کیا جاتا تھا۔ اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا و من الناس ان اللہ سمیع بصیر۔ سورہ 22 آیت نمبر 75۔ اللہ نے ملائکہ میں سے بعض کو پیام رسانی کے لیے منتخب کر لیا۔ اسی طرح بعض انسانوں کو بھی بلا شبہ اللہ ہی سننے والا، دیکھنے والا ہے۔ اس آیت مقدسہ میں ملائکہ اور انسانوں میں سے رسولوں کے انتخاب کا ذکر ہے۔ اس کے یہ معنی نہیں کہ نوع انسانی کی رشد و ہدایت کے لیے حضرات انبیاء کرام یا تو انسان ہوتے تھے یا ملائکہ۔ انسانی ہدایت کے لیے انسان ہی رسول ہوتے تھے۔ ملائکہ اللہ کی طرف سے انبیاء کرام پر وحی نازل کرتے تھے اور انبیاء کرام اس وحی کو آگے انسانوں تک پہنچاتے تھے۔ ملائکہ رسول نہیں ہوتے تھے۔ قرآن کریم نے تصریح فرما دی ہے کہ ملائکہ انسانی رشد و ہدایت کے لیے بطور رسول نہیں بھیجے جاتے تھے۔ کل لو کان فی الارض ملائکۃ یمشون مطمئنین لنزلنا علیہم من السماء ملکا رسولا۔ اے پیغمبر کہہ دے کہ اگر ایسا ہوا ہوتا کہ زمین میں انسانوں کی جگہ ملائکہ بسے ہوتے اور اطمینان سے چلتے پھرتے تو ہم ضرور آسمان سے ایک فرشتہ پیغامبر بنا کر اتار دیتے۔ یہاں سے ملائکہ کی رسالت اور حضرات انبیاء کرام کی رسالت کا فرق بین طور پر سامنے آ جاتا ہے۔ ایک رسالت پیغام رسانی تو یہ ہے کہ اللہ نے پیغام دیا اور اسے رسول تک پہنچا دیا، جس طرح ایک چٹھی رساں مکتوب الہ تک چٹھی پہنچا دیتا ہے۔ یہ پیغام رسانی ملائکہ کی ہے۔ دوسری پیغام رسانی حضرات انبیاء کرام کی ہے، جن کے متعلق فرمایا کہ چونکہ انہیں انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے بھیجا جاتا تھا، اس لیے اس غرض کے لیے انسان ہی منتخب کیے جاتے تھے تاکہ وہ پیغام خداوندی کو ایک عملی نظام کی صورت میں متشکل کر کے بتا دے کہ انسانی معاشرہ کی صحیح تصویر کیسی ہونی چاہیے۔ ایک نقطہ کی وضاحت۔ اس مقام پر ایک نقطہ کی وضاحت ضروری ہے۔ بعض لوگ اس آیت سے یہ استدلال لاتے ہیں کہ فرشتے بھی ہماری طرح کی مخلوق ہیں اور جس طرح ہم زمین پر بستے ہیں وہ بھی اسی طرح بس سکتے ہیں۔ فرشتوں کے مخلوق ہونے میں تو کوئی شبہ نہیں، لیکن یہ کہنا کہ وہ بھی ہماری طرح کی مخلوق ہیں قرآنی تصریحات کی روشنی میں صحیح نہیں۔ جہاں تک اس آیت کا تعلق ہے، اس سے پہلی آیت میں ہے اور دیگر مقامات میں بھی یہ آیا ہے کہ ان لوگوں کا اعتراض تھا کہ رسول عام انسانوں جیسا کیوں ہے، اسے کوئی فوق الفطرت ہستی ہونا چاہیے جیسے ملائکہ۔ سورہ نمبر 17 آیت 94۔ ان کے اعتراض کے جواب میں کہا گیا کہ تم اپنی عجوبہ پسندی کی دھن میں اتنا بھی نہیں سوچتے کہ رسول کا منصب کیا ہوتا ہے۔ رسول کے ذمہ صرف خدا کا پیغام لوگوں تک پہنچا دینا نہیں، وہ پہلے خود اس پیغام پر عمل کرتا ہے اور اس طرح اس کی زندگی دوسرے انسانوں کے لیے نمونہ بنتی ہے۔ اس سے ظاہر ہے کہ رسول کو انہی جیسا ہونا چاہیے جن کی طرف وہ رسول بن کر آئے۔ اگر ایسا نہ ہو تو اس کی زندگی اس کے مخاطبین کے لیے نمونہ کیسے بن سکتی ہے؟ چونکہ یہاں انسان بستے ہیں، اس لیے رسول بھی ایک انسان ہی ہونا چاہیے۔ تمہارا مطالبہ کہ رسول کو فرشتہ ہونا چاہیے اسی صورت میں معقول ہو سکتا تھا جب یہاں فرشتے بستے۔ یہ ان کے اعتراض کا منطقی جواب تھا۔ حضرت عیسیٰ کے متعلق عیسائیوں کا عقیدہ تھا اور ہے کہ وہ فوق البشر تھے۔ ان کے اس غلط عقیدہ کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ ان کی زندگی بنی اسرائیل کے لیے نمونہ تھی۔ اگر وہ فوق البشر ہوتے تو ان کی زندگی انسانوں کے لیے نمونہ کیسے بن سکتی تھی؟ سورہ 43 آیت 59۔ وہ فوق البشر ہوتے تو یہاں کی مخلوق کو بھی فوق البشر ملائکہ ہونا چاہیے تھا۔ انسانوں کے لیے انسانوں میں سے رسول، یہ ایک ایسی حقیقت باہرہ تھی جس کی حکمت پر ہر چشم بصیرت شاہد تھی، لیکن نہ ماننے والوں کفار کے نزدیک یہی شے محل نظر تھی اور وہ اعتراض کرتے تھے کہ ہمارے جیسا ایک انسان اور رسول، بھلا یہ کیا
قوم نوح نے یہی اعتراض پیش کیا تھا جب کہا کہ فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين سورہ 23 آیت نمبر 24۔ اس قوم کے جن سرداروں نے کفر کی راہ اختیار کی تھی وہ یہ سن کر کہنے لگے یہ آدمی اس کے سوا کیا ہے کہ تمہارے ہی جیسا ایک آدمی ہے مگر چاہتا ہے کہ تم پر اپنی بڑائی جتائے۔ اگر اللہ کو کوئی ایسی ہی بات منظور ہوتی تو کیا وہ فرشتے نہ اتار دیتا؟ وہ ہماری ہی طرح کے ایک آدمی کو اپنا پیغمبر کیوں بنانے لگا؟ ہم نے اگلے بزرگوں سے تو کوئی ایسی بات کبھی سنی نہیں۔ یہی قوم عاد و سمود نے کہا إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون سورہ 41 آیت نمبر 14۔ جب ان کے پاس ان کے آگے سے بھی اور ان کے پیچھے سے بھی بکثرت پیغمبر آئے اور ان میں سے ہر ایک یہی کہتا آیا کہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبودیت، اطاعت و فرما برداری اختیار نہ کرو، تو انہوں نے جواب دیا کہ اگر ہمارے پروردگار کو یہ منظور ہوتا کہ وہ کسی کو پیغمبر بنا کر بھیجے تو وہ ہرگز ہمارے پاس ہمارے ہی جیسا ایک انسان نہ بھیجتا بلکہ فرشتوں کو بھیجتا۔ ہم تمہاری اس رسالت کو نہیں مانتے، بلا شبہ ہم ان تمام احکام توحید وغیرہ سے منکر ہیں جنہیں لے کر تم اپنے دعوے کے مطابق خدا کی طرف سے بھیجے گئے ہو۔ حالانکہ حضرات انبیاء کرام خود اعتراف کرتے تھے کہ ہم فرشتے نہیں ہیں۔ حضرت نوح نے فرمایا وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ۔ سورہ نمبر 11 آیت 31۔ اور دیکھو میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، نہ یہ کہتا ہوں کہ میں غیب کی باتیں جانتا ہوں، نہ میرا یہ دعویٰ ہے کہ میں فرشتہ ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فرمایا قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ۔ سورۃ نمبر 6 آیت 50۔ ہے پیغمبر تم ان لوگوں سے کہہ دو میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس خدا کے غیبی خزانے ہیں، نہ یہ کہتا ہوں کہ غیب کا جاننے والا ہوں، نہ میرا یہ کہنا ہے کہ میں انسانیت سے ماورا فرشتہ ہوں۔ اس آیت سے بھی بعض لوگ یہ دلیل لاتے ہیں کہ فرشتے ہمارے جیسی مخلوق ہیں، جبھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ میں فرشتہ نہیں۔ یہ دلیل بڑی کمزور ہے، اس سے تو بلکہ اس سے الٹ نتیجہ مرتب ہوتا ہے۔ بات یہ ہے کہ جیسا کہ پہلے واضح کیا جا چکا ہے، مخالفین کا بنیادی مطالبہ یہ تھا کہ رسول کو انسان نہیں فوق البشر ہستی ہونا چاہیے، اسی لیے وہ رسولوں سے معجزات کی فرمائش کرتے تھے۔ ان کے جواب میں کہا گیا کہ رسول فوق الفطرت باتیں کس طرح کر کے دکھائے جبکہ وہ کوئی فوق الفطرت ہستی نہیں، چونکہ مخاطبین کے ذہن میں فوق الفطرت سے مراد ملائکہ تھے، اس لیے لا اقول لکم انی ملکن کہہ کر ان کی تردید کی گئی۔ مطلب اس کا صاف ہے کہ رسول نے کہا کہ اگر میرا یہ دعویٰ ہوتا کہ میں انسان نہیں کوئی فوق البشر ہستی ہوں تو تم مجھ سے فوق الفطرت باتوں کا مطالبہ بھی کرتے۔ جب میرا یہ دعویٰ ہی نہیں تو مجھ سے اس قسم کے مطالبات بے معنی ہیں۔ عجیب عجیب اعتراضات۔ اب آگے بڑھیے کفار کا اعتراض فقط اتنا ہی نہیں تھا، وہ یہ بھی کہتے تھے کہ اگر یہ حضرات خدا کے رسول ہیں تو ان کے جلب میں فرشتوں کی قطاریں کیوں نہیں ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق یہی اعتراض کیا گیا کہ اگر یہ رسول ہے تو فَلَوْلَا أُلْقِيَ عَلَيْهِ أُسْوِرَةٌ مِّن ذَهَبٍ أَوْ جَاءَ مَعَهُ الْمَلَائِكَةُ مُقْتَرِنِينَ۔ سورہ نمبر 43 آیت 53۔ اگر وہ سچ مچ نبی ہے تو اس کے ہاتھوں میں سونے کے کنگن کیوں نہیں ڈالے گئے یا پرے باندھے ہوئے اس کے جلب میں
فرشتے کیوں نہیں آئے؟ یہیں تک بس نہیں بلکہ وہ تو کہتے تھے کہ خود ان پر بھی فرشتے کیوں نہیں نازل ہوتے۔ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْنَا الْمَلَائِكَةُ أَوْ نَرَىٰ رَبَّنَا لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنفُسِهِمْ وَأَتَوْا عُتُوًّا كَبِيرًا۔ سورہ نمبر 25 آیت نمبر 21۔ اور وہ لوگ جو ہمارے قانون کا آمنا سامنا کرنے کی امید نہیں رکھتے کہتے ہیں کہ ان پیغمبروں میں کیا خصوصیت ہے کہ ان پر فرشتے آتے ہیں، ہم پر فرشتے کیوں نہیں اتارے جاتے، یا ہم کھلی آنکھوں اپنے پروردگار کو کیوں نہیں دیکھ پاتے کہ شک و شبہ کی کوئی گنجائش ہی باقی نہ رہے۔ یہ لوگ اپنے دلوں میں اپنے کو بہت بڑا سمجھ رہے ہیں، نہیں بلکہ یہ لوگ تو حد انسانیت سے بھی دور نکل گئے ہیں۔ اس کی تفصیل چند قدم آگے چل کر ملے گی۔ نزول ملائکہ۔ لیکن اس نفی کا یہ مطلب نہیں کہ حضرات انبیاء کرام کے علاوہ اور کسی پر فرشتے نازل نہیں ہوتے۔ حضرات انبیاء کرام پر نزول ملائکہ اللہ کی وحی کے ساتھ ہوتا ہے، اور رسالت کی وحی رسول کے علاوہ اور کسی پر نازل نہیں ہو سکتی، لیکن ابلاغ وحی کے علاوہ ملائکہ اور مقاصد کے لیے بھی نازل ہوتے ہیں۔ ہم اس سے بیشتر دیکھ چکے ہیں کہ ابلیس کا کام خوف و حزن پیدا کرنا ہے، اس کے برعکس ملائکہ قلب مومن میں وہ تسکین و تمارید پیدا کرتے ہیں جس سے خوف و حزن پاس نہیں پھٹکنے پاتا۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ سورہ نمبر 41 آیت 30۔ بلا شبہ جو لوگ اقرار کر لیں کہ ہمارا حقیقی پروردگار صرف اللہ ہی ہے، پھر اس پر ثابت قدم رہیں تو خدا کے ملائکہ ان پر نازل ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ تم نہ اندیشہ کرو نہ غم کرو اور اس جنت کے ملنے سے خوش ہو جاؤ جس کا تم سے پیغمبروں کی معرفت وعدہ کیا جایا کرتا تھا۔ ذرا نزول ملائکہ کی شرط پر غور فرمائیے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، اللہ کی ربوبیت پر ایمان اور پھر اس ایمان پر استقلال، محکم ایمان، غیر متزلزل ایمان، کوہ شکن ایمان، ایسا ایمان کہ ابلیس کی بڑی سے بڑی قوت بھی اس میں جنبش نہ پیدا کر سکے، اس سے نزول ملائکہ ہوتا ہے جس سے قلب انسانی تسکین و طمانینت کی نورانی بارشوں کا محبت بن جاتا ہے۔ تسکین و طمانینت کی بارش، یہی وہ استقلال و استقامت تھی جس کی بنا پر بدر و حنین کے میدانوں میں اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کی نصرت ملائکہ کے ان جنود و عساکر سے فرمائی جنہوں نے آ کر مخالفین کے قلوب میں خوف اور رعب اور مسلمانوں کے دلوں میں سکون و طمانینت پیدا کر دی۔ سورہ آل عمران میں ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ۔ سورہ نمبر 3 آیت نمبر 123 تا 126۔ اور دیکھو یہ واقعہ ہے کہ اللہ نے بدر کے میدان میں تمہیں فتح مند کیا تھا حالانکہ تم بڑی کمزور حالت میں تھے اور تمہاری کامیابی کا کوئی وہم و گمان بھی نہیں کر سکتا تھا۔ پس تم سے کہا گیا کہ اللہ کے قانون کی حفاظت میں آ جاؤ اور اس کی نافرمانی سے بچو تاکہ تمہاری کوششیں بھرپور نتائج پیدا کریں۔ اے پیغمبر، وہ وقت بھی یاد کرو جب تم میدانی جنگ میں ایمان والوں سے یہ کہہ رہے تھے کہ کیا تمہارے لیے یہ بات کافی نہیں کہ اللہ دشمن کے 3000 آدمیوں کے مقابلہ میں 3000 نازل کیے ہوئے ملائکہ سے تمہاری مدد فرمائے؟ ہاں بلا شبہ اگر تم استقامت پذیر رہو اور تقوی کی راہ اختیار کرو اور پھر ایسا ہو کہ دشمن اسی دم تم پر چڑھ دوڑے تو تمہارا پروردگار صرف 3000 ملائکہ ہی سے نہیں بلکہ 5000 نشان رکھنے والے ملائکہ سے تمہاری مدد کرے گا، اور دشمنوں کی کثرت و طاقت تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکے گی۔ اور یاد رکھو یہ بات جو کہی گئی ہے صرف اس لیے کہ تمہارے لیے فتح مندی کی خوشخبری ہو
اور تمہارے دل اس کی وجہ سے مطمئن ہو جائیں، اور مدد و نصرت جو بھی ہے اللہ کے قانون کے مطابق ہی آتی ہے۔ اس کی طاقت سب پر غالب ہے اور وہ اپنے تمام کاموں میں حکمت رکھنے والا ہے۔ سورہ انفال میں انہی ملائکہ کے متعلق فرمایا، اِذْ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منہم کل بنان۔ سورہ نمبر 8 آیت نمبر 12۔ اے پیغمبر، یہ وہ وقت تھا کہ تیرے پروردگار نے ملائکہ کو حکم دیا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، یعنی میری مدد تمہارے ساتھ ہے، پس مومنوں کو استوار رکھو۔ عنقریب ایسا ہوگا کہ میں کافروں کے دلوں میں مومنوں کی دہشت ڈال دوں گا، سو مسلمانوں ان کی گردنوں پر ضرب لگاؤ، ان کے ہاتھوں پاؤں کی ایک ایک انگلی پر ضرب لگاؤ۔ یوم حنین کے متعلق ارشاد ہے، لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ۔ سورۃ نمبر 9 آیات 25-26۔ مسلمانوں، یہ واقعہ ہے کہ اللہ بہت سے موقعوں پر تمہاری مدد کر چکا ہے، جبکہ تمہیں اپنی قلت و کمزوری سے کامیابی کی امید نہ تھی، اور جنگ حنین کے موقع پر بھی جبکہ تم اپنی کثرت پر اترا گئے تھے اور سمجھتے تھے کہ محض اپنی کثرت سے میدان مار لوگے، تو دیکھو وہ کثرت تمہارے کچھ کام نہ آئی اور زمین اپنی ساری وسعت کے باوجود تمہارے لیے تنگ ہو گئی۔ بالآخر ایسا ہوا کہ تم میدان کو پیٹ دکھا کر بھاگنے لگے، پھر اللہ نے اپنے رسول پر اور مومنوں پر اپنی جانب سے دل کا سکون و قرار نازل فرمایا، اور ایسی فوجیں اتار تھیں جو تمہیں نظر نہیں آتی تھیں، اور اس طرح ان لوگوں کو عذاب دیا جنہوں نے کفر کی راہ اختیار کی تھی، اور یہی جزا ہے ان لوگوں کی جو کفر کی راہ اختیار کرتے ہیں، یعنی ان کی بد عملی کا لازمی نتیجہ یہی ہے۔ ان تمام مقامات پر غور کیجئے، ملائکہ کی مدد کے متعلق بتایا گیا ہے کہ اس سے جماعت مومنین کے دلوں کو تسکین ملی تھی اور ان کے عزائم پختہ ہو گئے تھے۔ دوسری طرف دشمنوں کے دل خوف زدہ ہو گئے تھے اور ان کے حوصلے چھوٹ گئے تھے۔ اس سے ظاہر ہے کہ ان مقامات میں ملائکہ سے مراد وہ نفسیاتی محرکات ہیں جو انسانی قلوب میں اثرات مرتب کرتے ہیں، اور چونکہ انسان کے عزائم و اعمال پر نفسیاتی کیفیات بڑا گہرا اثر کرتی ہیں، اس لیے فتح و شکست و کامرانی و ناکامی کا بیشتر انحصار انہی پر ہوتا ہے۔ اسی قلبی سکون اور دلی اطمینان کا تذکرہ اس واقعہ میں بھی کیا گیا ہے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف اپنے ایک ساتھی جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی معیت میں صبح ہجرت ایک غار میں پناہ گزین تھے۔ دنیاوی نقطہ اعتبار سے بالکل بے کس و بے بس، بے سر و سامان، بے یار و مددگار، گھر بار چھوڑ کر وطن سے بھاگے ہوئے دشمن اپنے پورے ساز و سامان سے تعاقب میں، ذرا تصور میں لائیے خوف و ہراس کے اس حوصلہ شکن منظر کو، اس بے کسی کی حالت میں چھپے بیٹھے ہیں۔ دشمنوں کے گھوڑوں کی ٹاپ کی آواز کانوں میں آ رہی ہے، اس یارغار کی پیشانی پر اپنی خاطر نہیں بلکہ بپا سے خاطر رفیق اعظم تردد و پریشانی کے آثار ظاہر ہوتے ہیں۔ اس دوست کی نگاہوں نے اسے دیکھا اور یاس و ناامیدی کے اس ہولناک سما میں پورے حزم و یقین کے ساتھ فرمایا کہ لا تحزن ان اللہ معنا، مت گھبراؤ، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اس تثبیت قلب اور تسکین خاطر کو بھی نزول ملائکہ سے تعبیر کیا گیا ہے جب فرمایا کہ اللہ تنصروہ فقد نصرہ اللہ اذا اخرجہ الذین کفروا واللہ عزیز حکیم۔ سورہ نمبر 9 آیت 40۔ اگر تم اللہ کے رسول کی مدد نہیں کرو گے تو نہ کرو، اللہ نے اس کی مدد کی ہے، اور اس وقت مدد کی ہے جب کافروں نے اسے اس حال میں گھر سے نکالا تھا کہ صرف 2 آدمی تھے اور 2 میں دوسرا اللہ کا رسول تھا۔
اور دونوں غار میں چھپے بیٹھے تھے، اور اس وقت اللہ کے رسول نے اپنے ساتھی سے کہا تھا، غمگین نہ ہو، یقیناً اللہ ہمارے ساتھ ہے، وہ دشمنوں کو ہم پر قابو پانے نہ دے گا۔ پس اللہ نے اپنا سکون و قرار اس پر نازل کیا، اور پھر ایسی فوجوں سے مددگاری کی جنہیں تم نہیں دیکھتے، اور بالآخر کافروں کی بات پست کی، اور تم دیکھ رہے ہو کہ اللہ ہی کی ذات ہے جس کے لیے بلندی ہے، اور اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ اللہ، ملائکہ اور جماعت مومنین کی یہی تائید و نصرت تھی، جس کے متعلق دوسرے مقام پر فرمایا، فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجَبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ، سورہ نمبر 66 آیت نمبر 4۔ اگر پیغمبر کے مقابلہ میں تم نے کچھ کیا تو یاد رکھو پیغمبر تمہارا محتاج نہیں، خدا، جبریل اور نیک مسلمان اس کے رفیق ہیں، اور اس کے بعد عام ملائکہ بھی اس کے مددگار ہیں۔ تفصیل اپنے مقام پر آئے گی۔ درود و صلات، یہی تائید و نصرت ہے جسے درود و صلات کہا گیا ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، سورہ نمبر 33 آیت نمبر 56۔ اے جماعت مومنین، دیکھو خدا اور اس کے ملائکہ سب نبی کی تائید و نصرت کرتے ہیں، سو اے ایمان والو تم بھی اس کی تائید و نصرت کرو، یعنی اس نظام خداوندی کی پوری پوری اطاعت کرو۔ صرف نبی اکرم کی تائید و نصرت نہیں بلکہ تمام مومنین کی۔ هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور وکان بالمؤمنین رحیما، سورۃ 33 آیت 43۔ اے پیروان دعوت ایمانی، خدا ہی کی تو وہ ذات ہے جو تمہاری تائید و نصرت کرتا ہے، اور اس کے فرشتے بھی، تاکہ وہ تمہیں غیر اللہ کی محکومی کی تاریکیوں سے نکال کر حکومت الہیہ کی وادی نور تک پہنچا دے، اور وہ ایمان والوں پر بڑا ہی مہربان ہے۔ تبشیر، ملائکہ ہی نے حضرت زکریا علیہ السلام کو حضرت یحییٰ علیہ السلام کی خوشخبری دی تھی۔ فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَىٰ مُصَدِّقًا بِكَلِمَاتٍ مِّنَ اللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ، سورہ نمبر 3 آیت 39۔ پھر ایسا ہوا کہ ملائکہ نے زکریا کو پکارا، اور وہ محراب میں کھڑا محو صلات تھا۔ خدا تمہیں یحییٰ کی، یعنی ایک لڑکے کی جو پیدا ہوگا، اس کا نام یحییٰ رکھا جائے گا، بشارت دیتا ہے۔ وہ خدا کے حکم سے ایک ہونے والے ظہور کی تصدیق کرنے والا، جماعت کا سردار، پارسا مرتاض، اور خدا کے صالح بندوں میں سے ایک نبی ہوگا۔ حضرت مریم کے پاس بھی ملائکہ ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت لے کر آئے تھے۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، سورہ 3 آیت 42 نیز سورہ 3 آیت 45، سورہ 19 آیت 17۔ اور پھر جب ایسا ہوا تھا کہ ملائکہ نے کہا تھا، اے مریم، اللہ نے تجھے اپنی قبولیت کے لیے چن لیا ہے، اور برائیوں کی آلودگی سے پاک کر دیا ہے، اور اقوام عالم کی عورتوں پر برگزیدگی عطا فرمائی ہے۔ ان اشارات کی تفصیل اپنے مقام پر آئے گی۔ عذاب خداوندی کی حامل، اگر ایک طرف ملائکہ ایمان و استقامت کی بنا پر اللہ کی رحمتوں کی نور افشانی کرتے ہیں، تو دوسری طرف کفر و سرکشی کے لیے عذاب خداوندی کے حامل بھی یہی ہوتے ہیں۔ عذاب خداوندی سے مفہوم ان قوموں کی غلط روش کے تباہ کن نتائج، لہٰذا اس باب میں ملائکہ سے مراد ہیں وہ قوتیں جو قانون خداوندی کے مطابق انسانی اعمال کے نتائج مرتب کرنے کے لیے سرگرم عمل رہتی ہیں۔
हल यंजुरूना इल्ला अन यातियहुमुल मलाइकतु औ याति अम्रु रब्बिका कज़ालिका फ़अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम वमा ज़लमहुमुल्लाहु वलकिन कानू अनफुसहुम युज़लिमून फ़असाबहुम सय्यिआतु मा अमिलू वहाक बिहिम मा कानू बिही यस्तहज़िऊन। सूरह 16 आयत नंबर 33-34। ऐ पैगंबर, ये लोग जो इंतजार कर रहे हैं, तो इस बात के सिवा अब कौन सी बात रह गई है कि मलाइका उन पर उतर आएं या तेरे परवरदिगार का मुकर्ररा हुक्म ज़हूर में आ जाए। ऐसा ही इन लोगों ने भी किया था जो उनसे पहले गुजर चुके हैं कि सरकशी और फसाद से बाज ना आए, यहाँ तक कि अम्र इलाही ज़हूर में आ गया और अल्लाह ने इन पर जुल्म नहीं किया था, बल्कि वो खुद ही अपने ऊपर जुल्म करते रहे। इस सूरत हाल का नतीजा ये निकला कि जैसे कुछ उनके काम थे वैसे ही बुरे नतीजे मिले, और जिस बात की हंसी उड़ाया करते थे वही उन्हें आ लगी। इसी सिलसिला में इन आयात को भी देखिए। सूरा 25 आयात 25-26, सूरा 6 आयत 8, सूरा 6 आयत 159, सूरा 15 आयात 7 और 8। अगर ईमानो अमाले सालिहा के बदला में मलाइका की तरफ से दुरूद व सलात की बारिशें होती हैं, तो इनकारो सरकशी लानतों की बुशार भी उनकी तरफ से होती है। कैफा यहदिल्लाहु कौमन कफरू बादा ईमानिहिम अन्ना अलैहिम लानतुल्लाहि वल मलाइकाति वन नासि अजमईन। सूरह 3 आयत 86-87। ये किस तरह हो सकता है कि अल्लाह एक ऐसे ग्रुप पर फलाहो कामयाबी की राह खोल दे जिसने ईमान के बाद कुफ्र की राह इख्तियार कर ली, हालांकि उसने गवाही दी थी कि अल्लाह का रसूल बरहक है और हकीकत की रोशन दलीलें उसके सामने वाज़े हो गई थीं। अल्लाह का कानून तो यह है कि वो जुल्म करने वाले ग्रोह पर फलाह सआदत की राह नहीं खोलता। इन लोगों को उनके जुल्म शरारत का जो बदला मिलने वाला है वो ये है कि उन पर अल्लाह की, मलाइका की, इंसानों की सबकी लानत बरस रही है। लानत के मानी है दूर रहना, महरूम हो जाना, यानी जो लोग कवानीन खुदाबंदी के मुताबिक जिंदगी बसर नहीं करते वो उन कवानीन के खुशगवार नताइज की यमनो सआदत से महरूम रह जाते हैं। ना इन्हें साले इंसानों की रिफाकत नसीब होती है और ना ही वो कायनात की तदबीर अमूर करने वाली कुव्वतों ही से सही तौर पर नफायाब हो सकते हैं। पैगाम मौत के हामिल। चूंकि मौत भी कानून खुदाबंदी के मुताबिक आती है, इसलिए उसकी तदबीर भी मलाइका के सुपुर्द है। इन्हीं के हाथों इंसान की वफात होती है। सूरह इनाम में है, वहवल काहिरु फौका इबादिही व युरसिलु अलैकुम हाफज़तन हत्ता इज़ा जाआ अहदकुमुल मौतु तवफ़्फ़तहु रुसुलुना वहुम ला युफ़र्रितून। सूरह 6 आयत 61। नीज 4/97, 16/38, 6/94, 7/37, 8/50, 47/27। और वही अपने बंदों पर जोरो गलबा रखने वाला है और तुम पर मुहाफिज कुव्वतें भेजता है, यहाँ तक कि जब तुम में से किसी की मौत आती है तो उसके भेजे हुए उसे वफात दे देते हैं और वो हमारे मुकर्ररा अहकाम की ठीक ठीक तामील करते हैं, इसमें किसी तरह का कसूर नहीं करते। सूरह सजदा में फरिश्ता अजल को मलकुल मौत कहा गया है। कुल यतवफ़्फ़ाकुम मलकुल मौतिल्लज़ी वकुल्ले बिकुम सुम्मा इला रब्बिकुम तुरजऊन। सूरह 32 आयत 11। ऐ पैगंबर इस्लाम, तुम कह दो कि ऐ अफरादे नस्ले इंसानी, तुम्हें वो मौत का फरिश्ता वफात देता है जो तुम पर मुकर्रर कर दिया गया है। फिर मरने के बाद तुम सब अपने परवरदिगार की तरफ लौटाए जाओगे, जहां तुम्हें तुम्हारे आमाल की जज़ा व सज़ा दी जाएगी। हिफाजत व निगरानी। इन मकामात से ज़ाहिर है कि जो तबई तगय्युरात इंसान के जिस्म में रूनुमा होते हैं और जिनका आखिरी नतीजा इंसान की तबई मौत होती है,
انہیں بھی ملائکہ کی قوتوں سے تعبیر کیا گیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ خارجی کائنات ہو یا انسان کی داخلی زندگی، ہر جگہ ہر واقعہ خدا کے مقرر کردہ قوانین کے مطابق واقع ہوتا ہے۔ ان قوانین میں سے کچھ ایسے ہیں جو انسانی علم کے احاطے میں آ گئے ہیں یا رفتہ رفتہ آتے جائیں گے، باقی ایسے ہیں جو اس کے حیطہ ادراک سے باہر ہیں۔ ان تمام قوتوں کو ملائکہ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ یہی قوتیں زندگی بھر انسان کی محافظت بھی کرتی ہیں۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَافِظَةً، سورہ نمبر 6 آیت 61۔ اور وہی اپنے بندوں پر زور و غلبہ رکھنے والا ہے اور تم پر محافظ قوتیں بھیجتا ہے۔ اور یہی قوتیں انفرادی اور اجتماعی اعمال حیات کے نتائج مرتب کرتی ہیں۔ لَهُ مُعْقِبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ، سورہ نمبر 13 آیت 11۔ انسان کے آگے اور پیچھے ایک کے بعد ایک آنے والی قوتیں ہیں جو اللہ کے حکم سے اس کی حفاظت کرتی ہیں۔ اللہ کبھی اس حالت کو نہیں بدلتا جو کسی قوم کو حاصل ہوتی ہے جب تک وہ خود ہی اپنی نفسیاتی کیفیت کو نہ بدل ڈالے، اور جب اس تغیر احوال کے فطری نتیجہ میں اس قوم پر مصیبت آتی ہے تو کوئی اسے ٹال نہیں سکتا، اور اللہ کے سوا کوئی نہیں جو اس کا کارساز ہو۔ یہ محافظ ہر نفس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ ان کل نفس لما علیہا حافظ، سورہ 86 آیت 4، نیز سورہ 82 آیت 10۔ کوئی نفس ایسا نہیں ہے جس پر کوئی محافظ مقرر نہ ہو۔